آج کا جو ہمارا ویبینار ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اس کا ٹاپک جو ہے وہ انٹرنیشنل اسکالرشپس ہے کہ اسکالرشپس بیسیکلی پوری دنیا میں ایک رجحان پایا جاتا ہے، اور پوری دنیا اپنے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کو ایک اسکالرشپ کی صورت میں ان کے نوجوانوں کو یا ان کے ٹیلنٹڈ لوگوں کو ایک موقع دیتی ہیں تاکہ وہ اپنی جو ایجوکیشنل کوالٹیز ہیں ان کو مزید پالش کریں، ایجوکیشنل کوالیفکیشنز اپنی بڑھائیں۔ اور اس سلسلے میں گورنمنٹس کے آپس میں کچھ تعلقات ہوتے ہیں اور ان کے کچھ ایم او یوز ہوتے ہیں جن کی بیس پہ کنٹریز ٹو کنٹری جو ہے وہ آپ کو اسکالرشپس آفر کی جاتی ہیں، اور وہ بڑی لاکھوں کی تعداد میں آفر کی جاتی ہیں۔ جس محاورہ نہیں بولا جا رہا، یہ حقیقت میں ایسا ہے کہ اسکالرشپ جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں آفر کی جاتی ہیں، وہ ماسٹر پروگرام ہو، وہ پی ایچ ڈی پروگرام ہو، وہ پوسٹ ڈاک پروگرام ہو۔ جیسے جیسے لیول آف اسٹڈی بڑھتا ہے تو لوگوں کا جو حجم ہے، لوگوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے پھر اس ڈگری کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل میٹرک میں اگر آپ کے ضلع میں یا آپ کی جگہ پہ 100 لوگ پڑھتے ہیں تو ایف ایس سی میں وہ کچھ کم ہو جاتے ہیں، اسی طرح بیچلرز میں وہ اور کم ہو جاتے ہیں، پھر کچھ ہی ہوتے ہیں جو ماسٹر تک پہنچتے ہیں، اور پھر بہت ہی کم، ویری فیو دے گو ٹو دا پی ایچ ڈی فار پی ایچ ڈی کوالیفکیشنس، اور پھر پوسٹ ڈاک بھی ہوتا ہے ایک پی ایچ ڈی کے بعد، اس تک تو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو ویبینار ہے وہ انٹرنیشنل اسکالرشپ ہنٹنگ کے اوپر ہے کہ آپ نے اسکالرشپ کو ہنٹ کیسے کرنا ہے۔ ہمارا گروپ سے ہمارا بڑا کوشش میں نے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دی جائے، لیکن چھوٹے چھوٹے سوال کریں کیسے، کیا کریں، کون کرے، کہاں سے کریں، کیسے کریں، اس کے جو ہے ان سوالات کے جوابات میں نے کچھ ویڈیوز بھی بنائی تاکہ آپ کو بتاؤں کہ اسکالرشپ پہ اپلائی کیسے کیا جاتا ہے، لیکن فردر کچھ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم آپ کو ایک تھورو آؤٹ پروسیجر کے بارے میں آگاہ کریں کہ اسکالرشپ کو آپ نے ارن کیسے کرنا ہے۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم اپنے کنٹینٹس کی طرف بڑھتے ہیں آج جو ہمارے سیشن میں ہوں گے۔ سب سے پہلے جو اسکالرشپ کا آپ کے پاس سٹیپس ہوتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اسکالرشپس لینے کے لیے آپ کو کون کون سے سٹیپس جو ہیں وہ لینے کی ضرورت ہے، اور کن کن سٹیپس سے آپ گزرتے ہوئے اسکالرشپ تک جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اور سب سے جو مین طریقہ ہے کہ وہ آپ نے اپنی نیت بنانی ہے کہ آپ نے اسکالرشپ لینا ہے، آپ نے پاکستان سے نکلنا ہے اور کسی اچھے کنٹری میں ان کے پیسوں پر جا کے پڑھنا ہے، اور ان سے اسٹائپنڈ بھی لینا ہے، اپنے کھانے کے پیسے بھی لینے ہیں، اپنی رہائش بھی لینی ہے، اور انجوائے بھی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک موٹیویشن چاہیے، کسی اور سے نہیں، جسٹ اپنے سے آپ نے ایک نیت کرنی ہے کہ ہاں میں نے جانا ہے اور میں نے یہ پرسیو کرنا ہے، پھر آپ کرنے لگ جائیں گے۔ اس کا جو مین سٹیپ ہوتا ہے وہ آپ کا اسکالرشپ کیلنڈر ہوتا ہے، جو آپ نے اسکالرشپ کیلنڈر بنانا ہے۔ کیلنڈر سے آپ سب واقف ہوں گے کہ کیلنڈر کیا ہوتا ہے، جس میں پورے مہینوں کی، دنوں کی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ کیلنڈر آپ نے کیسے بنانا ہے کہ فار ایگزامپل نیکسٹ منتھ جو اوپن ہو رہی ہیں، کون کون سی کنٹریز ہیں وہ اوپن ہو رہی ہیں۔ گوگل آپ کے پاس ہے، سرچ انجن ہے جس پہ دنیا کی ہر انفارمیشن پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو سرچ آؤٹ کریں، اس پہ نکالیں کہ کون کون سی اسکالرشپس ہیں جو اوپن ہوں گی، کس ڈیٹ کو اوپن ہوں گی، تو پوری اپنی یہ ریسرچ بنائیں۔ اب اگر لیپ ٹاپ ہے تو آپ اپنے بنا لیں فرسٹ آف آل، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، جو آپ کی پہلی سیڑھی ہے جسے آپ نے اسکالرشپ اچیو کرنے کے لیے جس پہ آپ نے قدم رکھنا ہے۔ دوسری بات آپ کی آتی ہے کہ آپ کا ریسرچ پلان کیا ہے۔ یہ نہیں ایک بات ہے کہ پلان کیا ہے، آپ اگر کسی نے جانا ہے اسکالرشپ کیلنڈر ہے، ظاہری بات ہے کچھ یونیورسٹیز میں آپ کی ڈگری نہیں ہوگی تو آپ اس کو کیسے سلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا ایک فلٹر لگا لینا ہے اپنے مائنڈ میں کہ آپ کی ڈگری فار ایگزامپل ایگریکلچر تو آپ نے انہی یونیورسٹیز مطابق آپ نے اپنا کیلنڈر بنانا ہے۔ ریسرچ پلان کیا ہوتا ہے؟ فار چھوٹا سا اسٹڈی پرپوزل دیتے ہیں کہ ایم چاہ رہا ہوں تو اس سبجیکٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ فردر میری فیلڈ ہوگی، اور پی ایچ ڈی لیول پہ یہ مور انہانس ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے ڈیٹیل آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، یا یہ میرا فار ایگزامپل اگر ہم ڈاکٹر کی فیلڈ میں بات کریں تو آپ اگر ای این ٹی میں جا رہے ہیں یا آپ ڈرماٹولوجسٹ میں جا رہے ہیں تو آپ اسکن پہ جا رہے ہیں، تو اسکن میں آپ کو کون کون سی جو ہے وہ میجر آپ نے چوز کرنا ہے، تو اس پہ آپ نے پورا ریسرچ پلان دینا ہوتا ہے کہ آپ کس پہ ریسرچ کریں گے۔
اور مین چیز جو اسکالرشپ کو ہرن کرنے میں سب سے مین چیز جسے میں کہتا ہوں وہ آپ کی ڈاکومنٹ پریپریشن ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس بھی آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہے. ان کی پوری ایک لسٹ ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں جو بڑی کامن ہے. جو وہ لسٹ ہر جگہ کام آ جائے گی آپ کو. اس کا آپ چھوٹ بھی لے لیجیے گا بعد میں. لیکن ڈاکومنٹ کچھ منٹس کے آپ 15-20 دن بھی لگتے ہیں ملنے میں. تو جب تک وہ ملے گا آپ کی ڈیٹ گزر جائے گی. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ پہلے ہی کر کے رکھ لیں. ابھی میں نے ہمارے جو سیشن کی رجسٹریشن تھی اس میں نے دیکھا کہ کافی لوگ جو تھے وہ فائنل ایئر کے تھے اور اس سے زیادہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ڈگری کر ہوئی ہے. تو ان کو چاہیے اپنے ڈاکومنٹس پریپیئر ہیں اور میں اب جا رہے ہیں ان کے پاس یہ ڈائمنڈ اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنا آخری سال ہرگز ضائع نہ کریں. وہ ابھی سے اپنے ڈاکومنٹ سٹارٹ کریں. ابھی سے جا کے ان کے اکتوبر نومبر میں سارے ڈاکومنٹ پورے ہو سکتے ہیں اور وہ ابھی سے اپلائی کریں. جون جولائی میں آپ کا رزلٹ آئے گا ڈگری کا اور سپٹمبر اکتوبر میں آپ کسی دوسری کنٹری میں ان کے پیسوں اور ان کے ملک میں اور ان کی جگہ پہ جا کے فری میں تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے. اس میں ڈاکومنٹ میں آپ کو کون کون سی چیزیں چاہیے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مین یہ ایک جنرل اوور ویو ہے. ہر اسکالرشپ کے اپنے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے, ان کی ایک اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا کیا اسے کہتے ہیں کہ اپنے وہ پوسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے, یہ لوگ ایلیجیبل ہیں, یہ ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے. تو فرسٹ آف آل آپ کی ٹرانسکرپٹ کی بات آ جاتی ہے. ٹرانسکرپٹ آپ کی ڈیٹیل مارک شیٹ ہوتی ہے. اسے آپ ٹرانسکرپٹ کہہ لیں, اسے آپ ڈی ایم سی کہہ لیں, وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو یہ اگر اب لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ہمارے 3 سال ہو گئے ہیں تو ہم فائنل ایئر میں تو اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ اپلائی کریں, زیادہ سے زیادہ آپ کو کیا ہو جائے گا, ریجیکشن آ جائے گی. لیکن آپ کو بہت سی اپرچونیٹیز ہیں, بہت سی جگہ پہ آپ کی جو ہے وہ اسکالرشپ ملتی ہے آپ کو جسٹ آپ ہوپ سرٹیفکیٹ پہ. میں آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں. میں نے اپلائی کیا کئی یونیورسٹیز میں, کی یونیورسٹیز میں نے اپلائی کیا اور مجھے صرف 3 سال کی ڈی ایم سی پہ کئی جگہ سے آفر لیٹر آیا, کئی جگہ میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا وداؤٹ اینی فائنل ڈگری, وداؤٹ اینی فائنل ٹرانسکرپٹ, جسٹ آن دا بیسس آف ہوپ سرٹیفکیٹ. ہوپ سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے, اس کو کس طرح کہتے ہیں؟ اب سرٹیفکیٹ آف ڈگری یہ آپ کی لیٹسٹ جو ڈگری ہوتی ہے, ڈگری کو سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے انٹرنیشنلی. جیسے آپ کی میٹرک ہے تو میٹرک کی ایک ٹرانسکرپٹ ہوگی, ریزلٹ کارڈ, اور ایک آپ کی سند آتی ہے. تو سند کو انگلش میں سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. اس کے آگے اچھا میں ہوپ سرٹیفکیٹ کا بتاتا ہوں آپ کو, آگے وہ آ جاتا ہے. اس کے آگے اٹیسٹڈ اینڈ جو ہے وہ ویریفائڈ پریویس ڈگریز ہے. اب اس میں کیا ہے کہ کچھ کنٹریز جو ہیں وہ آپ کی اٹیسٹڈ ڈگریز مانگتے ہیں. ایک آپ کو بورڈ نے سند جاری کی اور وہ کسی جگہ پہ قابل قبول نہیں ہوتی, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آئی بی سی سی ویریفیکیشن کروا کے لائیں, موفا سے ویریفیکیشن کروا کے لائیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے اپنی بورڈ سے یہ چیزیں پہلے ہی ویریفائی کروا کے رکھ لینی ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ لاہور بورڈ سے ہیں تو آپ پہلے لاہور بورڈ سے ٹیسٹ کرواتے ہیں. خیر ہم ان کو زیادہ ڈیپتھ میں جائیں گے تو یہ سیشن کافی گھنٹوں میں ہو جائے گا. تو میں آپ کو جسٹ کی پوائنٹس بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروا کے اور آپ نے یہ رکھ لینے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے. یہ چاہیے اینڈ پہ ہوتے ہیں جب آپ کی اسکالرشپ لگ جاتی ہے, یہ والا جو پوائنٹ ہے. لیکن اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے پریپیئر ہو. اب آگے انگلش پروفیشنسی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہے, ای پی سی بی سے کہا جاتا ہے. یہ آپ کی یونیورسٹی آپ کو ایشو کرتی ہے. آپ اگر کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کی بیچلرز جو ڈگری ہے اس کا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہے, تو وہ آپ کو ایک پروفیشنسی لیٹر جاری کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور اس یونیورسٹی کا جو میڈیم آف انسٹرکشن تھا وہ انگلش تھا. اس بیس پہ آپ کو کافی جگہ اسکالرشپ مل جاتا ہے. اس جگہ آئلٹس چاہیے ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوگا انگلش کا پروفیشنسی ٹیسٹ ہے. اس کی جگہ پہ بہت ساری یونیورسٹیز میں یہ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کام آتا ہے. ہر جگہ نہیں بھی آتا لیکن بہت ساری جگہ پہ یہ کام آتا ہے. اس کے بعد لیٹر آف ریکمنڈیشن ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے جی, آپ کے ٹیچر یا آپ کے اکیڈمک ریکمنڈیشن لیٹر اکثر چاہیے ہوتے ہیں. وہ آپ کے جو ریلیونٹ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک ریکمنڈیشن لیٹر بنا کے دیتے ہیں. اس کا فارمیٹ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے کہ وہ کیا ہوتا ہے. اس میں آپ کے ٹیچر نے آپ کو ریکمینڈ کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ جیسے آپ بچپن میں مائی بیسٹ فرینڈ پہ ایسے لکھتے تھے یا مائی بیسٹ ٹیچر پہ لکھتے تھے, تو ٹیچر نے اب ایسے لکھنا ہے مائی بیسٹ اسٹوڈنٹ پہ. تو یہ اس ٹائپ کی ایک چیز ہے. اس کے بعد ریفرنس لیٹر بھی ریکمنڈیشن لیٹر کو تقریباً کہتے ہیں. اب ہوپ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ آپ تیسرے 3 سال کور کر گئے, 6 سیمسٹر آپ نے پاس کر لیا, آپ کا فائنل ریزلٹ آ گیا, آپ نے اس کی ڈی ایم سی نکلوا لی, ٹرانسکرپٹ نکلوا لی, وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لی. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے ڈپارٹمنٹ میں یا اپنی فیکلٹی میں ایک آپ نے ہوپ سرٹیفکیٹ لینا ہے. اس کی 2 لائنوں کا وہ ہونا چاہیے. ایک لائن میں آپ کی انٹروڈکشن آ جائے
اور دوسری لائن میں آ جائے کہ یہ بندہ اس سیمسٹر میں ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ اگر 6 سیمسٹر آپ نے کر لیے ہیں تو آپ ادھر یہ لائن لکھیں کہ اس نے 6 سیمسٹر جو ہے وہ کور کر لیے، اتنی اس کی CGPA ہے. یا کوشش کریں کہ آپ فائنل سیمسٹر کا ہی بنا لیں کہ 7ویں میں جا کے کہ 7 سیمسٹر کا جو ہے وہ 7th کا رزلٹ جب آ جائے یا وہ پیپر دے لیں تو آپ 8th میں جب ہوں تب یہ دوبارہ ایک بنوا لیں. لیکن 7th میں بھی آپ بنوا سکتے ہیں کہ 3 سالوں کی اس کی جو ہے ایجوکیشن پوری ہو چکی ہے، 6 سیمسٹر اس تک اس کی اتنی CGPA ہے، اینڈ وی ہوپ دیٹ کہ اس کی ڈگری جو ہے وہ فلاں منتھ تک کمپلیٹ ہو جائے گی. فار ایگزامپل جون تک کمپلیٹ ہو جائے گی، جولائی تک کمپلیٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک لیٹر جو ہے وہ آپ کو یونیورسٹی ایشو کرتی ہے. وہ خود نہیں کرتی، جسٹ آپ نے ڈپارٹمنٹ میں اپنے ڈین آفس میں اپنے چیئرمین آفس میں جانا ہوتا ہے، ان کے پاس فارمیٹ پڑا ہے، بس انہوں نے نام وغیرہ انٹر کرنا ہے اور آپ کا وہ دے دینا ہے آپ کو. یہ 3 چیزیں، انگلش پروفیشنسی لیٹر، اس کے بعد آپ کی لیٹسٹ ٹرانسکرپٹ، اور سرٹیفکیٹ آف ڈگری کی جگہ آپ ہوپ سرٹیفکیٹ بنوا لیں فار فائنل ایئر اسٹوڈنٹس. اب جن کی ڈگری ہو چکی ہے ان کا تقریباً اگر ایگریکلچر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کا تقریباً اسی منتھ میں نوٹیفکیشن آ جائے گا، DMC آ جائے گی، تو وہ ابھی یہ چکروں میں نہ پڑیں، ان کی ویسے ہی ڈگری مل جائے گی، اس کے بعد پروویژنل مل جائے گا تو پروویژنل پہ وہ کام چلا سکتے ہیں. اب آگے جو چیزیں آ جاتی ہیں جو بالکل ہی جنرل ہیں ہر چیز کے لیے، اس میں آپ کا پاسپورٹ ہے اور اس میں آپ کا لیٹر آف موٹیویشن ہے. لیٹر آف موٹیویشن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی میں ایک ایسے لکھنا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھنا ہے. اب اس کے 3 نام ہیں، 3 نام ہے کہ ہلکا ہلکا ڈفرینس ہے ان میں، اور یہ 3 چیزیں ہیں: لیٹر آف انٹینٹ، لیٹر آف موٹیویشن، اسٹیٹمنٹ آف پرپز. موٹیویشنل لیٹر بھی اسے کہہ لیں آپ. تو اس میں آپ نے کنونس کرنا ہوتا ہے کہ میرا یہ بیک گراؤنڈ ہے، میں یہ بندہ ہوں، میری یہ ریسرچ سکلز ہیں، میں اس یونیورسٹی میں آنا چاہ رہا ہوں. تو کیوں آنا چاہ رہا ہوں؟ فار ایگزامپل میرا پرپز کیا ہے، میں کیوں موٹیویٹیڈ ہوں اس جگہ جانے کے لیے، تو میں کیوں اس یونیورسٹی کو سلیکٹ کر رہا ہوں، اس کنٹری کو کیوں سلیکٹ کر رہا ہوں. تو آپ نے ایک 1 پیجر موسٹلی ایک اپلیکیشن ٹائپ لیٹر لکھنا ہے اور اس کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے. اب یہ چیزیں آپ کی پرسنلائزڈ ہونی چاہیے. یہ آپ مجھے کہیں گے جی کاپی اپنا بھیجتے ہم نے اس سے آئیڈیا لینا ہے، تو یہ چیزیں نہیں چلتی. یہ چیزیں آپ کی اپنی ہوتی ہیں. آپ کاپی پیسٹ پہ اگر رہیں گے، وہ گورے بہت سیانے لوگ ہیں، ان کو ساری سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. تو آپ نے اس سب چیزوں کو اپنا بنانا ہے. اپنا آپ لیٹر آف پرپز لکھیں، لیٹر آف موٹیویشن لکھیں، سارا کچھ آپ خود لکھیں ایک ایک پیج پہ. سیمپلز آپ کو گوگل سے بے شمار مل جائیں گے. تو کاپی پیسٹ کرنے کی بجائے اگر آپ اپنا لکھیں گے، ان کے پاس لیپ ٹاپس ہوتے ہیں، درمیان میں انہوں نے پہلے سافٹ ویئر لگائے ہیں، سارا کچھ ان کو اوکے ہے، تو وہ بس ہلکا سا آپ کا دیکھتے ہیں، انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جس کاپی پیسٹ کر رہا ہے، اپنا اور ہمارا ٹائم ضائع کر رہا ہے. آپ کو اسپیم کر دیں گے، آپ کو زیادہ اسپیمز ہوں گے، آپ کی ای میل ہی لوگوں کے ان باکس میں نہیں جائے گی. تو ای میل کا بھی خیر میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آف پرپز، یہ بھی وہی چیز ہے. اب اسٹڈی پلان آ گیا. اسٹڈی پلان وہی ہے جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا ریسرچ پلان پچھلی سلائیڈز میں. یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ اگلی جو ڈگری کر رہے ہیں، ماسٹر کے لیے یہ بڑا بیسک سا ہوتا ہے، اور PhD کے لیے بہت ایڈوانس ہوتا ہے، کیونکہ آپ آلریڈی ایک ڈگری کر چکے ہیں تھیسس بیس، آپ مور جو ہیں وہ کمپریہنسو ہو چکے ہیں اپنی فیلڈ میں. تو اس کو آپ نے ایکسپلین کرنے کے لیے ایک لیٹر جو ہے وہ لکھنا ہے، ایک اسٹڈی پلان لکھنا ہے. موسٹلی یہ 4 5 6 صفحوں کا ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل اسٹڈی پلان میں آپ کو کیا آ جاتا ہے کہ آپ اگر کوئی گاڑی بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے بتائیں گے کہ یہ گاڑی میں بنانا چاہ رہا ہوں، یا کوئی بھی آپ اس پہ کوئی ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو پورا بتائیں گے. اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو گوگل سے مل جائیں گے کہ کیا کیا ہوتے ہیں، اس کا پورا فارمیٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے سرچ کرنی ہے. سیشن میں جسٹ آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں میں کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. ان کو آپ سرچ کریں، ان پہ دماغ کھپائیں، ہوم ورک کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو سارا کچھ ملے گا، اور ضرور ملے گا. فردر کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو یہ سوال آپ کر لیں کہ جی یہ ادھر سے مسئلہ آ رہا ہے. اب لوگوں کے سوال یہ ہوتے ہیں اکثر کہ جی آپ مطلب پورا ہمیں پروسیس ہی بتا دیں، ہمیں لنک ہی نہیں مل رہا. تو یہ چیزیں کچھ آپ نے خود محنت کرنی ہے. اس کے بعد اب آگے جا کے اسٹڈی پلان میں کیا آ جاتا ہے جی کہ آپ اسپیسیفک فیلڈ ہے تو آپ یہ کیوں چوز کریں. تو یہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز میں بھی آپ اس کا جو ہے وہ سہارا لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اکثر یونیورسٹیز مانگتی ہیں، چائنا مانگتا ہے، انڈونیشیا بھی مانگتا ہے، اکثر مانگتے ہیں. کچھ پہلے مانگ لیتے ہیں، کچھ آپ کو ایٹ دا ٹائم آف دا ویزا جب آپ کا ایمبیسی میں اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تب مانگتے ہیں. تو یہ آپ نے بنوا لینا ہوتا ہے. اس کے بعد نوٹرائزڈ کاپی جو ہوتی ہے، یہ کیا چیز ہے جی؟ اب نوٹرائز یہ بھی ایک ویریفیکیشن ٹائپ ہے، ایک اٹیسٹیشن ہے جو بار میں اینی ایڈوکیٹ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے جو آپ کی کاپی کو نوٹرائز کر دیتا ہے. یعنی وہ اپلیکیبل ہوتی ہے انڈر دا انٹرنیشنل لا کہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں نوٹرائزڈ کاپی. چائنا یہ کاپی مانگتا ہے آپ سے، اور اکثر کنٹریز مانگتی ہیں. یعنی کہ آپ کی فوٹو کاپی ہے، آپ اس کا اسکین اپلوڈ کر رہے ہیں تو اوپر ایک اسٹیمپ ہو جائے گا کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اوریجنل
کی ہی کاپی ہے اور یہ فراڈ نہیں ہے اور یہ انٹرنیشنل لا کے اکارڈنگلی ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے, یہ آپ کے قریبی جو 1-5 کا آفس ہے وہاں سے بن جاتا ہے کہ ایک بندے کے پاس کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ابھی سے کوشش کریں اور ان کو بنا کے رکھ لیں تاکہ یہ فیوچر میں بھی آپ کے کام آئیں اور اینی اسکالرشپ ہنٹنگ میں بھی آپ کے کام آئیں. نیکسٹ ہم جاتے ہیں اسکالرشپ ہنٹنگ پہ. تو اس پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہی کیلنڈر والی بات ہے کہ کیلنڈر پہ آپ نوٹ کر لیں کہ اسکالرشپ کون سی آ رہی ہے, کون سی کنٹری میں کون کون سی اسکالرشپس ہوتی ہیں. جیسے آپ نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا پاکستان میں, تو آپ نے ہنٹنگ کی کہ کون سی یونیورسٹی یہ پروگرام آفر کرتی ہے, میں نے کون سی ڈگری میں جانا ہے, یہ وہ چیزیں. تو یہ آپ ہنٹنگ اپنی اسٹارٹ کریں, اپنے کیلنڈر پہ بنا لیں اور اس کو ڈیٹ وائز بنائیں. اسی طرح اپنے سرچ کریں, ڈاکومنٹس آپ یہ پریپیئر کر لیں گے, پھر آپ نے ایک لنک کھولا کرنا ہے اور اس پہ صرف آپ کو ایک چیز چینج کرنی پڑا کرنی ہے, لیٹر آف موٹیویشن. آپ کا ایک دفعہ بن جائے گا, بعد میں اسے آپ ایڈٹ کیا کریں گے اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف دا یونیورسٹی اینڈ دا ریکوائرمنٹس آف دا پروگرام. اسے آپ ایڈٹ کریں گے اینڈ وہی آپ کا آن بورڈ ہے. تو آپ کا اپلائی ایک یونیورسٹی انٹرنیشنل یونیورسٹی آپ کے 15-20 منٹ میں آپ کا اپلائی ہو جایا کرے گا. مین چیز ڈاکومنٹ پریپریشن. آگے ہم بات کر لیتے ہیں ریکمنڈیشن لیٹر کی یا ریفرنس لیٹر کی. اب اس کے اوپر ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے, اسے کہتے ہیں لیٹر پیڈ. اب لیٹر پیڈ کا ایک حصہ ہوتا ہے, اب یہ دیکھیں یہ اوپر والا جو ہے اسے فرنٹ جو ہے وہ حصہ ہے, یہ ایٹ دا ٹاپ آف شو ہوتا ہے. اب اکثر ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں ریکمنڈیشن لیٹر بنا دیں, تو ہر ٹیچر آپ کو خود بنا کے نہیں دیتا, ہر نہیں بنا کے دیتا, کچھ بنا بھی دیتے ہیں. تو آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو رائٹ کر کے آپ کا سارا آپ کو ریکمنڈیشن لیٹر بنا کے دے گا, اکثر نہیں بھی بنا کے دیتے. تو آپ نے یہ خود ہی کرنا ہوتا ہے, جسٹ نیچے ٹیچر کے سائن کروانے. یہ لیٹر پیڈ آپ نے بنانا ہے, یونیورسٹی کا لوگو لگانا ہے, اپنی جو بھی یونیورسٹی ہے آپ کو یہ نیٹ سے مل جائے گا. اوپر یہ آپ نے اوپر پورا یہ خود ہی بنانا ہے, ساری انفارمیشن آپ نے خود لکھنی ہے. فونٹ جو یوز ہوتا ہے وہ ٹائم نیو رومن یوز ہوتا ہے. یہ چیزیں میں دیکھیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں. ٹائم نیو رومنز جو ہے وہ فونٹ یوز ہوتا ہے, اور نیشنل جو فونٹ ہے ایگریکلچر یونیورسٹی کی بات کریں تو 12 ہے. 12 فونٹ رکھیں باڈی کا اور 14 فونٹ رکھیں ہیڈنگ کا. ٹھیک ہے, یہ لیٹر آپ کا لکھ گیا. اب آپ یہاں پہ لکھتے ہیں جی لائن ٹو ہوم اٹ میں کنسرن, اور اس کے نیچے آپ کی جو باڈی ہو جائے گی, اس کے بعد آپ کی باڈی آ جائے گی لیٹر میں, اس میں آپ انٹروڈکشن کروائیں گے. اب یہ جو لیٹر آپ لکھ رہے ہیں یہ آپ اپنی طرف سے نہیں لکھ رہے, یہ آپ ٹیچر کی طرف سے لکھ رہے ہیں. تو آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے جیسے ایک ٹیچر لکھ رہا ہے آپ کے لیے. تو یہ سارا لیٹر آپ لکھیں گے, نیچے آپ ایک ہلکی سی اسٹیمپ بنا لیں گے ٹیچر کی, اس میں ٹیچر کا نام, یہ نام نیم لکھنا نہیں ہے اس پہ کہ آپ اس پہ جو ہے وہ لکھنے لگ جائیں کہ نیم اور آگے ایسے کولن لگا کے ٹیچر کا نام لکھیں, ویری بیڈ. آپ نے صرف ٹیچر کا نام لکھنا ہے. اس کا ڈیزیگنیشن کیا ہوتا ہے کہ لیکچرر ہے, ایسوسیٹ پروفیسر ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہے, کیا ہے. آگے ڈپارٹمنٹ, یونیورسٹی, ای میل. ای میل از ویری امپورٹنٹ, ٹیچر کی ای میل بہت امپورٹنٹ ہے, ٹیچر کا فون نمبر امپورٹنٹ ہے. اب ہر ٹیچر کے پاس جا کے اس کی میل اور فون نمبر پوچھیں گے تو وہ غصہ کرے گا. اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ٹیچر کی پوری ڈیٹیل کیسے نکالنی ہے آپ کی یونیورسٹی. لیٹ می شو یو. میں آپ کو اس چیز کا ایک پورا طریقہ کار انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس چیز کو کیسے جو ہے وہ اوور کم کرنا ہے. تو آپ اگر ٹیچر کسی کی بھی ڈیٹیل لینا چاہ رہے ہیں, آپ نے جو ہے وہ, ابھی میں اس کو بند کروں گا تو پھر پی پی ٹی ساری بند ہو جائے گی, تو میں آپ کو جنرل میں بتا دیتا ہوں. آپ نے گوگل کھولا, اس پہ آپ نے سرچ کرنی ہے, ٹیچر کا نام تو آپ کو آتا ہوگا, نہیں آتا تو اس کی نیم پلیٹ سے جا کے دیکھ لیں, اس کی نیم پلیٹ پہ اس کا نام آئے گا. اور آگے اگر آپ ایگریکلچر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو جسٹ آپ لکھیں گے UAF اونلی, اس کا نام لکھا, آگے UF لکھا, اور پہلا ہی لنک اس کی ڈائریکٹری اوپن ہو جائے گی. وہاں ان ٹیچرز کی ساری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے, ان کا فون نمبر, ان کی ای میل, ان کا ڈیزیگنیشن, ان کی ایوری تھنگ موجود ہوتی ہے. تو یہ آپ کو ان چیزوں میں ہیلپ آؤٹ کرے گا ٹیچرز کے ریسرچ انٹرسٹ کو جاننے میں. اسی طرح ہر یونیورسٹی کی ایک فیکلٹی لسٹ ہوتی ہے, وہاں ٹیچرز کا سارا کچھ اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ ایک لیٹر پیڈ بن گیا, یہ ایک ریکمنڈیشن لیٹر بن گیا. ٹھیک ہے, اب اس پہ بھی کاپی پیسٹ نہیں مارنا کہ بالکل ہی آپ کاپی پیسٹ مار دیں اور ہز کو آپ نے ہی کے ساتھ ہر لگایا ہو اور شی کے ساتھ آپ نے ہز لگایا ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. اب ہم آگے موو کرتے ہیں. اب آگے ایک پورا لوپ ہے جس کو ہم ڈسکشن کریں گے کہ پروسیس کیا ہوتا ہے اسکالرشپ کو ارن کرنے کا, آپ نے پروسیس میں کیسے جانا ہے. یہ میٹنگ شاید تھوڑی دیر میں اینڈ ہو جائے تو ہم نیو لنک بھی اگر آئے گا تو اسی گروپ میں جائے گا, وہی لنک سے آپ نے جوائن کر لینا اگر اینڈ ہوتی ہے.
اب ادھر ہم لوپ پہ ڈسکس کریں گے کہ لوپ کیا ہوتا ہے. سلیکشن آف یونیورسٹی, سب سے پہلے آپ نے یونیورسٹیز کو سلیکٹ کرنا ہے, کنٹری کو سلیکٹ کرنا ہے. اب یونیورسٹی میں انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کنٹری بھی آپ نے دیکھنی ہے, کہ فار ایگزامپل اٹلی کو اگر آپ سلیکٹ کر رہے ہیں تو اٹلی میں کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جن کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اگر ہم صرف ایک اسکالرشپ کی بات کرتے ہیں, ایک اسکالرشپ آپ نے لینی ہے, فار ایگزامپل وہ اسکالرشپ چائنا کے لیے چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ ہے, CGS بھی اسے کہتے ہیں, چائنیز اسکالرشپ کونسل اسے آفر کرتی ہے, تو اس لیے اسے CSC بھی کہہ لیتے ہیں. وہ آپ نے دیکھنی. اب اس کی آپ نے یونیورسٹی دیکھنی ہے کہ یونیورسٹی کون سی ہے جس میں میں نے اپلائی کرنا ہے. اب اس کے بعد آپ نے اس یونیورسٹی کی پوری لسٹ نکالنی ہے, امپلائی ڈائریکٹری نکالنی ہے. اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سے ریسرچ گروپ آپ کا ہے, اور اس ریسرچ گروپ کے ریلیونٹ آپ نے ٹیچرز کو ڈھونڈنا ہے جن کا وہی ریسرچ گروپ ہو جو آپ کا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ نے وہ ریسرچ گروپ ڈھونڈ لیا, ٹیچرز ڈھونڈ لیے. اب آپ نے ان ٹیچرز کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ میرے ریلیونٹ کون سے ہیں. اب فار ایگزامپل میری اگر ڈگری DVM ہے تو میں DVM کے ریلیٹڈ ہی ٹیچرز کو نکالوں گا. اب اس کے بعد آپ کا طریقہ کار کیا ہے, یہ بیسٹ طریقہ ہے اسکالرشپ ون کرنے کا, سو غور سے کائنڈ سنیں. اس میں ایک اور چیز بھی آئے گی, میں فردر چلیں چائنا کے ہی آپ کو اسپیسیفائی کر کے بتا دیتا ہوں. اب آگے آپ نے اپنی CV بنانی ہے. اب CV آپ نے ڈیزائن نہیں مارنی, ادھر رنگ نہیں بھر دینے پوری CV میں کہ جی سمجھ ہی نہیں آ رہی بندے کا نام کدھر لکھا ہے, اس کی ایجوکیشن کدھر لکھی ہے. جسٹ ایک سمپل ترین آپ کی CV ہونی چاہیے. آپ اسے یورو پاس بنانا چاہیں وہ بنا لیں, انٹرنیٹ سے آپ آٹو بنا سکتے ہیں. ادروائز آپ ورڈ پہ جائیں, سمپل طریقے سے آپ اپنی CV بنا لیں. اب اس پہ بھی بنانا تو میں سکھا سکتا ہوں, لیکن اب میرے ذہن میں سوال آ رہے ہیں کہ ان سب کے آہستہ آہستہ نا جی وہ ہلکے ہلکے ایک سیشنز بنا کے تو اپلوڈ کیے جائیں. اب وہ آپ نے CV بنا لینی ہے اپنی, اور CV بنانے کے بعد آپ نے ایک پرپوزل لکھنا ہے. پرپوزل کیا ہوتا ہے, میل کرنی ہے آپ نے. تو میل میں آپ کا یہ چیزیں آ جائیں گی کہ آپ ان یونیورسٹیز کو سارٹ آؤٹ کر لیا, ٹیچرز کا نکال لیا, ٹیچر کی میل آ گئی. اب آپ نے ایک جو ہے وہ پرپوزل لکھنا ہے. پرپوزل وہ نہیں ہوگا, ایک ریسرچ پرپوزل ہوتا ہے وہ نہیں. آپ نے ایک پرپوزل لکھنا ہے, میل لکھنی ہے, اس میں اپنے ٹیچر کو مخاطب کرنا ہے, اس کو اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے, آپ اس سے کیوں کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کا ریسرچ انٹرسٹ کیا بتانا ہے کہ میرا ریسرچ انٹرسٹ یہ ہے, تو میں نے آپ کی پروفائل دیکھی تو مجھے پتا چلا کہ آپ اسی پہ کام کر رہے ہیں, تو میں بھی آپ کے ریسرچ گروپ کو جوائن کرنا چاہ رہا ہوں. تو مطلب اس وے میں آپ نے ایک چھوٹی سی میل لکھنی ہے, ناٹ ٹو لانگ ناٹ ٹو شارٹ. تو میڈیم سی آپ نے اراؤنڈ 300 ورڈز یا 200 ورڈز میں, 300 زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ نے کہہ لیں کہ 150 to 200 ورڈز میں یہ لکھنا ہے. ساتھ اپنی CV اٹیچ کر دیں, اسٹڈی پلان بھی اگر اکارڈنگلی ہے تو اس کا PDF فائل آپ نے اٹیچ کرنی ہے. اسٹڈی پلان یا CV, اگر CV بھی کر دیں تو یہ بھی چل جاتا ہے. تو یہ آپ نے ٹیچرز کو میل کرنی. اب یہ میل آپ کی انتہائی پروفیشنل ہونی چاہیے. کاپی پیسٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں کسی حد تک کہ ڈفرینٹ ٹیچرز کو آپ ایک طرح کی میل کر دیں, ان کا ریسرچ انٹرسٹ سیم ہے, لیکن آپ ہر ای میل کو ایڈٹ کریں. فار ایگزامپل آپ فرسٹ لائن میں ڈیئر پروفیسر لکھ رہے ہیں تو جسٹ ڈیئر پروفیسر نہ لکھیں, اس کا نام لکھیں کہ ڈیئر پروفیسر اسمتھ, تو اسے پتا چلے کہ یہ مجھے مخاطب کر رہا ہے. ان کی پروفائل کے مطابق انہیں کنوینس کریں کہ بھائی میں تمہیں جانتا ہوں, تم کون ہو, میں نے تمہاری پروفائل دیکھی ہے. تو یہ آپ نے اس کو سبمٹ کروانا ہے. اب آگے ایکسیپٹنس لیٹر ہے کہ آپ اسے بات میل کریں گے, آپ کو رسپانس آتا ہے, آپ ان سے گپ شپ لگائیں. گپ شپ سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ ہیلو ہائی کریں, تو آپ سے وہ کوشچنس کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ سے وہ انٹرویو لیں. اس کے بعد آپ کو وہ ایکسیپٹنس لیٹر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی میں تمہیں ایز اے ماسٹر اسٹوڈنٹ ایکسیپٹ کر لوں گا. اس کے بعد آپ نے فنڈنگ ایجنسی دینی ہے. فار ایگزامپل آپ یونیورسٹی ہے چائنا کی, اگر آپ یونیورسٹی دیکھ لیں تو ووہان انسٹیٹیوٹ ہے یا ووہان یونیورسٹی, ووہان کی کوئی یونیورسٹی ہے, تو وہاں آپ اپلائی کر رہے ہیں, ادھر آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر چاہیے. اب وہ یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن تو دے رہی ہے, لیکن آپ فنڈنگ کہاں سے لیں گے؟ تو فنڈنگ کے لیے CSC ہے, چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ. آپ کیا کریں گے, آپ فنڈنگ ایجنسی آپ کو مل گئی. اب آپ سارے ریکوائرمنٹس جو ڈاکومنٹ ہیں وہ ریکوائرڈ تھے جو پیچھے میں نے بتائے ہیں کچھ ان کی ڈیٹیل, اب ان کو آپ نے فردر ایلیجیبلٹی جو یونیورسٹی مانگ رہی ہے ان کے اکارڈنگلی اپنا سیٹ بنانا ہے, ان کو اپلوڈ کرنا ہے. یونیورسٹی کے پورٹل پہ آپ نے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا دی, اور اپلیکیشن فنڈنگ ایجنسی آپ نے ڈھونڈی تھی ادھر بھی آپ نے اپنی اپلیکیشن کروا دی. اب یہ ہر کا ڈفرینٹ علیحدہ علیحدہ ہے کہ فنڈنگ ایجنسی آپ نے کون سی یونیورسٹی خود فنڈ کر دیتی ہے اسکالرشپ, کسی کی فنڈنگ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے, تو یہ ہر یونیورسٹی کے لیے ویری کرتا ہے. اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہو سکتا ہے, فائنل انٹرویو جو یونیورسٹی آپ کا لے گی کہ آپ سلیکشن ہے کہ نہیں. اس کے بعد آپ کی جو سلیکشن ہوگی یا ریجیکشن ہوگی, تو ریجیکشن ہونا بھی ایک مزیدار کھیل ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں. تو کئی کئی لوگ سالوں لگے رہتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے ان کی سلیکشن ہوتی ہے. تو یہ نہیں کرنا 2-4 اپلائی کرو اور ریجیکٹ ہو جاؤ دل ہار کے بیٹھ جاؤ, نہیں ایسے نہیں کرنا. اس کے بعد آپ کی سلیکشن ہو جائے گی, سلیکشن ہو جائے گی
تو اس کے بعد آپ کیا ڈاکومنٹس آئیں گے، پھر آپ ایمبیسی آپ اپوائنٹمنٹ لیں گے، اس میں پھر آپ کا ویزا اپلیکیشن ہوگا، تو فردر آپ کا ویزا وغیرہ لگ گیا تو یو آر آن بورڈ. تو آگے میں نے وہی بات لکھی ہے کہ انجوائے کریں پھر جا کے. تو یہ ایک چھوٹا سا پرپوزل ہے، یہ ایک پورا پلان ہے، اس طرح آپ نے چلنا ہے اور اسی طرح آپ کا کام ہو جانا ہے. یہ جو ایکسیپٹنس لیٹر لینے کا طریقہ ہے نا، جو میں بتا رہا ہوں میل کرنے کا طریقہ، اس سے آپ کی اسکالرشپ جو وننگ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یونیورسٹی کو آپ کو آگے بھیجنا نہیں پڑتا، ڈھونڈنا نہیں پڑتا کہ اس کو کس کے پاس بھیجیں. آپ کا جو منزل ہے وہ متعین ہوتی ہے کہ اس بندے نے اس ٹیچر کے پاس جانا ہے. تو جب آپ اس ٹیچر کے پاس آپ کی منزل متعین ہے تو آگے یونیورسٹی آپ کو اسکالرشپ میں یا ایڈمیشن میں آپ کو بہت ہیلپ فل وہ ایکسیپٹنس لیٹر ہو جاتا ہے. ایکسیپٹنس لیٹر لے لیا آپ نے ٹیچر سے، 3 اسٹیپس ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل آپ نے ٹیچر سے ایکسیپٹنس لیٹر لینا ہے، آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، اور آپ نے فنڈنگ لینی ہے. 3 چیزیں ہیں. اگر تو فنڈنگ آپ نے خود کرنی ہے تو آپ پھر انٹرنیشنل اسکالرشپ اس کو نہیں کہیں گے، انٹرنیشنل آپ ایڈمیشن کہیں گے. اس میں آپ ٹیچر کا ایکسیپٹنس لے لیں، یونیورسٹی میں اپلائی کر دیں، ایڈمیشن مل جائے گا. ایڈمیشن ویسے بھی مل جاتا ہے، کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایکسیپٹنس لیٹر لیتی نہیں ہیں، ویسے ہی آپ کو ایڈمیشن جو ہے وہ آفر کرتی ہیں، اور اس میں ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. لیکن کچھ میں ہوتی ہے، جس طرح چائنا میں ہوتی ہے، اسی طرح اور یونیورسٹیز میں بھی ہوتی ہے. وہاں پہ ایک آپشن ہوتا ہے، کچھ میں بالکل مینڈیٹری ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر چاہیے ہی چاہیے. تو اس میں آپ نے اسی طرح لینا ہوتا ہے ایکسیپٹنس لیٹر. یہ کیلنڈر بنانے کا کیا مقصد تھا کہ آپ کو پتا ہو کہ فار ایگزامپل اگر اسکالرشپ 25 جولائی سے شروع ہو کے 5 اگست تک یا 15-20 اگست تک ختم ہو رہی ہے، تو اس مہینے تک آپ نے پہلے ایکسیپٹنس لیٹر لے کے رکھا ہونا ہے، تاکہ اس ٹائم پیریڈ تک آپ اسے اپلوڈ کر کے اپنا ایڈمیشن سیکیور کر سکیں. تو یہ چیزیں ہیں. باقی ہمارے گروپ ہے، اس میں جو ہے وہ شیئر کرتے رہتے ہیں سارے پروسیجر، سارے لنکس وغیرہ، تو ان کو آپ کھولا کریں، ویسے ہی دیکھا کریں. تو مین تھنگ پھر میں وہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ فائنل ایئر اسٹوڈنٹس اب بننے والے ہیں، جنہوں نے 3 سال پورے کر لیے گریجویشن کے، وہ تو اپنا گولڈن ٹائم مس نہ کریں، وہ شروع ہو جائیں اپنے ڈاکومنٹس بنانے میں. فرسٹ اسٹیپ لیں، پاسپورٹ بنائیں، مہینے ڈیڑھ تک آپ کا رزلٹ آ جائے گا، اس کی ڈی ایم سی نکلوائیں، شروع ہو جائیں. اور جو فائنل ابھی کر چکے ہیں، ڈگری اپنی مکمل کر چکے ہیں، وہ تو اب کس چیز کے انتظار میں ہیں، وہ شروع ہو جائیں ابھی سے. تو اپنا سارا جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ریڈی کریں، اور اللہ خیر کرے گا. بہترین جو ٹائم ہے، جو گولڈن ٹائم ہے، وہ آپ کا فائنل سیمسٹر ہوتا ہے، یا فائنل ایئر آپ کا ہوتا ہے اسکالرشپ لینے کا. تو خیر میٹنگ کا ٹائم ہمارا بہت تھوڑا ہے، لیکن ہم اس کو اب آگے سجسٹڈ کنٹریز میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میں کون سی کنٹریز. اب ہمارا پاکستان ہے، ہماری نیٹو لینگویج انگلش نہیں ہے، تو ہمیں لینگویج پروفیشنسی چاہیے، اس کے لیے آئلٹس چاہیے. تو مطلب لوگ پریفر نہیں کرتے کہ وہ آئلٹس زیادہ تر کریں، یا ان کے کیا اسے کہتے ہیں کمپٹیشن بہت ہوتا ہے کچھ کنٹریز میں، جیسے کینیڈا ہے. تو کینیڈا آپ کو مشکل ہے. میں ناممکن نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ڈسہارٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا، کو ایک آسان رستہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ادھر نہیں جانا چاہتے، کیونکہ بہت سے لوگ کینیڈا میں اپلائی کرتے ہیں، ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، بعد میں ہمت ہار جاتے ہیں. تو آپ یہ کنٹریز دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، آپ اٹلی کو دیکھیں. اٹلی یورپ کا کنٹری ہے، تھائی لینڈ ہے، انڈونیشیا ہے، کوریا ہے، ہنگری ہے. اب اس طرح کی جو کنٹریز ہیں، مینلی آپ کہہ لیں کہ چائنا، اٹلی، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا، ان ملکوں میں آپ کے ترقی کے بہت زیادہ چانسز ہیں. ترقی کے اس حوالے سے چانسز ہیں کہ آپ کو فنڈ تو ساری یونیورسٹی پرووائڈ کر دے گی، حکومت پرووائڈ کر دے گی، آپ ایک کوالٹی ریسرچ کر رہے ہوں گے وہاں پہ، اور آپ کے باہر نکلے کے انڈونیشیا کے ایسے کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو انڈونیشیا میں گئے، اسکالرشپ پہ گئے. انڈونیشیا کنٹری آپ کہیں گے وہی جو کنٹری ہے جان والی، ادھر جائیں، فری اسکالرشپ پہ پڑھیں، ویری ایزی ٹو گیٹ دا اسکالرشپ، اور آگے آپ بعد میں ڈگری کے بعد جدھر مرضی موو کر جائیں کسی اور کنٹریز میں. تو یہ ایک سی ڈی ہے، اور سی ڈی کو بنانے کے لیے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ ایک آسان سٹیپ ہے کہ چائنا اگر آپ نے جانا ہے تو آپ 2-4 مہینے اپنی محنت کریں. سیاسی اسکالرشپ آنے والا ہے ابھی 1-2 مہینوں میں وہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد اٹلی ہے، تو اٹلی کے ایڈمیشن بے بہا یونیورسٹیاں ہیں جن کے ابھی بھی اوپن ہے، اور جو بھی ابھی ایک یونیورسٹی ہے جس کے ایڈمیشن اوپن ہے وہ سپٹمبر میں کلوز ہوں گے. اس طرح کی کافی یونیورسٹیز ہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں اس کی ویڈیو بنا کے بھی میں یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کروں. اس کے بعد تھائی لینڈ ہے، اس کے بعد انڈونیشیا ہے. تو یہ وہ ملک ہیں جن میں اسکالرشپ حاصل کرنا بہت آسان ہے. بہت آسان ایسے بھی نہیں ہے کہ ایم مل جائے گا، بہت ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہے. یعنی کہ آپ تھوڑی سی کوشش کریں، آپ اپنے جو ہے وہ کمر بستہ باندھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو اسکالرشپ مل جاتا ہے. فردر ابھی آگے سی ایس سی اسکالرشپ ہے، تقریباً 300 یونیورسٹیز اس کو آفر کرتی ہیں. اسی طرح آگے کاسٹ ہے، یہ سعودی عرب کی اسکالرشپ ہے، فلی فنڈڈ اور بہترین پروگرام ہے. یہ ابھی بھی اوپن ہے کچھ یونیورسٹیز کے لیے. اپنا سوری، یہ جو سعودی عرب کا
پروگرام ہے ابھی بھی اوپن ہے, اس میں آئلٹس آئیے. آگے ڈیڈ ہے, یہ جرمنی کی اسکالرشپ ہے. اس کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ ایمبیسی ٹریک ہے, ایک یونیورسٹی ٹریک ہے. یونیورسٹی ٹریک جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا, پروفیسر کو ای میل کر رہی ہیں, اسے یونیورسٹی ٹریک کہتے ہیں. اور ایمبیسی ٹریک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو اس کنٹری کی ایمبیسی ہے وہ اسکالرشپ دیتی ہیں. تو ایمبیسی ٹریک کی بجائے یونیورسٹی ٹریک ڈیڈ کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اور اس میں سیٹس بھی زیادہ ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ اسکالرشپ ہے یو کے کی. اس میں نے بتایا ہوا ہے, کیونکہ ٹائم 1 ڈیڑھ منٹ ہے, تو اگلے سیشن میں ہم آپ کے کوشچن آنسرز لیں گے, تو اسی لیے ہم اس کو کور اپ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک تھائی لینڈ کی اسکالرشپ ہے, اور اسی طرح بہت ساری ہیں. یہ جو ابھی آ رہی ہے نا, اپ کمنگ ہے, ابھی یہ جو 1 منتھ 2 منتھ ہے, یہ اسکالرشپ تھوڑی کم آئیں گی. آگے جا کے پھر بے بہا اسکالرشپس آ رہی ہیں, تو یہ وہی ہیں جو ابھی آ رہی ہیں, تو اس لیے میں نے ان کو ایڈ کیا ہوا ہے. آگے میکسیکن گورنمنٹ اسکالرشپ ہے نارتھ امریکہ کی, اس کی لاسٹ ڈیٹ دیکھیں اب 21 جولائی ہے. اب اسے آپ سرچ کریں, ہاں لکھ کے گوگل پہ میکسیکن گورنمنٹ اسکالرشپ, تو آپ کو نہیں ملتا سارا کچھ. تو ایسی طرح آگے پیرس کی ہے, گسٹ ہے ساؤتھ کوریا کی, اور یہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جس کی سب کو خواہش ہوتی ہے, کینیڈا کی. تو باقی آپ اسی سیشن کو دوبارہ جوائن کریں, ہم آپ کے جو ہے وہ کوشچن آنسرز لیتے ہیں. تو ابھی آپ اسی لنک پہ دوبارہ سے جوائن کریں گے. آئی ایم ہیئر ٹو آنسر یور کوشچنس.